استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ وإذا جاءوكم، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں، تو وہ تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ہمیں تو یقین ہے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ داخل ہوئے ہیں تمہارے پاس کفر کے ساتھ۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کفر کو لے کے وہ تمہاری مجلس سے نکلے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے جو ہیں يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کو کیوں نہیں روکتے؟ لولا ينہاہم، کیوں نہیں روکتے ان کو ربانیون، رب والے مشائخ، والاحبار، اور ان کے عالم جو ہیں، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے جھوٹ کہنے کے اور حرام کھانے کے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو یہ لوگ صنعت کرتے ہیں۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ ولعنوا بما قالوا، اور لعنت ہو ان کے یہ فقرہ کہنے کے، اس کے سبب ان پہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو بڑا فیاض ہے۔ ينفق كيف يشاء، خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً زیادتی ہوتی ہے بہت سے ان لوگوں میں جو ان میں ہے ما انزل الیک من ربک، جو تعلیم آپ کی طرف نازل ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا زیادہ ہوتا ہے؟ طغیاناً، سرکشی اور انکار۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور
ان کے درمیان میں نے ڈال دی دشمنی اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ اسلام کے خلاف آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے گا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، نہیں پسند کرتا مفسدوں کو۔ سامعین اکرام، یہودیوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ان سے پوچھو کہ تم کیوں ہم سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہو، ہم نے کیا ایسا برا کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ پہ ہم ایمان لائے ہیں، اور اس تعلیم پر جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، اور ان تمام کتب آسمانی پر ہمارا ایمان ہے جو اس سے پہلے تھیں، تو صرف اس وجہ سے تم ہمیں تنقید کا، مخالفت کا، انتقام کا نشانہ بناتے ہو، اور ہمیں ایذا پہنچانے کے در پہ ہو، اور تمہارا تو اکثریت کا یہ حال ہے کہ تم پہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اکثر تم میں سے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو تمہارے پاس اپنی کتاب ہے تورات، اس کے نافرمان ہے۔ ابھی واقعہ گزر چکا ہے سامعین اکرام کہ یہود جو ہے ایک واقعہ فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے، حالانکہ اس کا حکم موجود تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ تو یہ تمام ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غصہ لاگو کر دیا، اور ان میں سے جو ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اللہ کے پیغمبروں کے زبان سے ان پہ لعنت ہوئی، اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ بندر بن گئے اور طاغوت کے بندے بن گئے۔ تو یہ جو ہیں یہ تو یعنی شریر ترین مخلوق ہے، یعنی اولئک شر مکانہ، یہ تو بہت زیادہ شریر لوگ ہیں مقام اور مرتبے کے حساب سے، اور سیدھی راہ سے یہ ہٹ گئے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ سامعین اکرام، یہ قابل غور آیات ہیں، اور یہ وہ امت مسلمہ تھی جن کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، یہ وہ مسلمان لوگ تھے جو اپنے یعنی آباء و اجداد سے مسلمان چلے آ رہے تھے، اگرچہ انہوں نے اپنا نام یہود رکھ لیا تھا، لیکن تھے یہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دین ہے، دین اسلام، شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی نام ہے، هو سماکم المسلمین، ایک ہی مسلمان نام ہے۔ یہ پھر انہوں نے اپنے اختراعات کر لی تھی، لیکن یہ قوم جو تھی، آپ دیکھیں اس قوم کی تاریخ دیکھ لیں، بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ دیکھ لیں، اپنے پیغمبر کو کتنی انہوں نے تکلیفیں دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو اولئک شر مکانم وأضل عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں سامنے کا۔ اور یہ آپ یعنی سیدھے راستے سے کتنے بھٹک گئے تھے، آپ دیکھیں مدینے میں جو یعنی اتنی مثال کافی ہے، اتنی مثال کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ انتظار میں تھے، مدینے آئے اس لیے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول عظیم الشان جو انہوں نے پہچان لیا، پھر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ سامعین اکرام، میں آپ کو یہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان کی جو قومی خطائیں تھیں
یعنی ان کے جو بزرگ تھے اور ان کے جو علماء تھے وہ بھی ان کو نہیں روکتے تھے، وہ خود یعنی حرام کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، جھوٹ بنانے میں اور حرام کھانے میں۔ اب جھوٹ اس سے بڑا کیا جھوٹ ہے کہ آپ اللہ کے کلام میں ایک فقرہ لکھ دیں اور کہیں کہ ھذا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، ایک فقرہ لکھ دیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ تو یہود نے یہ گزشتہ جو کتابیں بالکل منسوخ ہو گئی تھیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ میں تحریفات کر لی تھی اپنے۔ آپ انجیل کی دیکھیں سینکڑوں ایڈیشن ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ تو یعنی سامعین کرام میں تھوڑا سا آپ کو اپنی زبان میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس وجہ سے کہ یہ ظاہر داری کی طرف پڑ گئے تھے، ظاہر داری اور ظاہر پہ زیادہ متوجہ تھے۔ یعنی آپ ایک مثال دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ چلے لاکھوں کی تعداد میں تھے، فرعون ان کے سامنے غرق ہو گیا، اور آگے چلے تو ایک قوم تھی کہ وہ اپنے بتوں کو پوج رہی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ، ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ ہمارے بھی ایسے خدا، دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو۔ تو ظاہر داری، دنیا داری، ظاہر پر ایمان تھا، ظاہری کے متعلق سوچتے تھے، پیغمبر کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر جب احکامات دیتا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے، ظاہر آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ تو ظاہر داری اور دنیا داری، سامعین اکرام میری ایک عاجزانہ بات سن لیں، یہ عذاب ہے، موت ہے، عذاب ہے، اس میں اقوام اور افراد دونوں کی تباہی ہے۔ اصلی علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ پر ایمان لے آئیں حقیقی طور پر، باطن کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، باطن کے لیے جینا سیکھ لیں اور ظاہر سے نظریں ہٹا لیں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین کو اپنا اللہ کے لیے خالص کر دیں، اللہ ہی کے لیے جینا سیکھ لیں۔ اور یہ فقرہ جو ہے، یہ دل و جان سے یہ فقرہ پڑھ لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام بدنی عبادات، و نسکی تمام مراسم عبودیت، میری تمام زندگی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یعنی میرا مقصود صرف اللہ ہے، میرا محبوب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو سامعین اکرام بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ یہ سبق آگے آ رہا ہے، ابھی میں آپ کو صرف یہ مضمون جو ہے اس کا یعنی ابتدائیہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کے مضمون کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے یعنی اس وقت ان کی ایک مذہبی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی، ایک حیثیت تھی مدینے میں، ایک حیثیت تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ جو ہیں اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں، ان کی ایک حیثیت تھی، ان کا ایک کاروبار جو تھا مذہب کے نام پہ چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس میں انہوں نے اپنا نقصان سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے میں، بغیم بینہم، انکار کر دیا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ضد کیا تھی؟ کہ یہ پیغمبر جو تھے یہ تو ہماری قوم میں نازل ہونا چاہیے تھے، ہماری قوم میں مبعوث ہونا چاہیے تھے، یہ کیسے بنو اسماعیل میں آ گئے؟ مختلف بڑی وجہ جو تھی سامعین اکرام وہ دنیا داری تھی، کہ یہ دنیا کی محبت، اشربوا فی قلوبہم العجلہ،
ان کے دل میں بچھڑے کی محبت، یعنی دنیا کا جو دنیا کی جو حیثیت تھی ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. انہوں نے موت کو گلے لگانا پسند کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ان کی کتاب پر، ان کی رسالت پر ایمان نہ لائے. کیوں؟ ان اکثرکم فاسقون، اکثریت جو تھی فاسق تھی. لیکن منہم امت مقتصدہ، ان میں کچھ لوگ تھے میانہ رو جو کہ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت اس میں فاسق لوگوں کی تھی. تو آج کا جو سبق ہے کہ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اصل میں یہی یہود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے پہلے سے مطلب اپنی جو ان کے پاس آسمانی کتب تھی، تورات تھی، اس میں ساری نشانیاں نبی آخر الزمان کی موجود تھیں، ان کا نام، ان کی ہجرت کی جگہ، اور یہاں تک کہ ان کے اصحاب کے جو شان ہے وہ بھی بیان کر دی تھی. اب میں آپ کو تفصیل یعنی اگر بتاؤں تو وہ بات بڑھ جائے گی ٹائم کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ فلسطین بیت المقدس کی چابیاں وہ نہیں دے رہے تھے، شام. انہوں نے کہا کہ بھئی عمر بن العاص تھے وہاں کے، انہوں نے ان سے کہا، یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو، تم جتنا بھی ہم سے لڑو گے، یہودیوں نے کہا، تو ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، صرف ایک کام کرو، تم اپنے امیر کو بلا لو، ہم چابیاں اس کو دے دیں گے. تو یہ تو بڑا فاصلہ تھا مدینے کا اور یہاں کا، لیکن ان کو حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ ان کا یہ مطالبہ ہے. حضرت عمر تیار ہو گئے، اور وہ آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ ایک غلام ایک اونٹ کو لے کر چل دی اور باریاں مقرر کر دیں. جب یعنی وہاں پہنچنے کی باری آئی تو غلام کی باری تھی، سواری کی غلام کی باری تھی. حضرت عمر نے غلام کو بٹھا دیا اور خود اونٹ کی مہار پکڑ کے چلنے لگے. غلام نے بہت زور لگایا کہ حضور دشمن ہے، اس پہ روب ڈالنا چاہیے، آپ کیسے مہار پکڑیں گے، میں اپنی باری قربان کر دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے جب دور سے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ، پوچھا کون ہے اس میں امیر المومنین کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو مہار پکڑے ہوئے نا اونٹ کی، یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے اونٹ پہ، جو بیٹھا ہوا ہے یہ غلام ہے. انہوں نے یعنی چابیاں بخوشی پیش کر دیں کہ ہماری کتابوں میں یہی نشانی ہے. تو یہ تمام نشانیاں موجود تھی یہود کے پاس، اور ان یہود نے مقامی جو لوگ تھے جو کہ بعد میں انصار مدینہ کہلائے، ان کو بتایا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو جب بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی تھی تو یہود تو نہیں تھے، یہی لوگ تھے، 72 لوگ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو وہ جلدی سے ایمان لے آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زمانہ رسالت آ گیا ہے. اب انہوں نے دعوت پیش کی ہے تو وہ ایمان لے آئے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے تو انہوں نے کوئی خاص مخالفت نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کر لیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاہدے کیے. عہد مواخات کا ایک معاہدہ تھا، انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کا آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا. ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ انہوں نے یعنی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص مخالفت نہیں کی، بلکہ معاہدے کر لیے کہ باہر سے اگر کوئی آئے گا مدینے پر حملہ کرنے، ہم مشترکہ طور پر اس کا مقابلہ کریں گے، ہمارا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہوگا.
بہرحال پھر آہستہ آہستہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی گئی، ان کے دلوں میں وہ بغض و عناد جو ہے وہ بڑھتا گیا، کفر. دیکھیں مسلمان ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان تھے وہ لوگ، اہل کتاب تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی تھی اس سے انہوں نے انکار کر دیا، اور مخالفت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ مقابلوں کے لیے تیار ہو گئے. خیبر کے یہودی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لڑے، ایمان نہ لائے بلکہ لڑے. مدینے کے بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مقابلے کی پوری کوشش کی، 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی. تو یہ حالات تھے سامعین کرام. اور ان کے ساتھ پھر کچھ منافق جو تھے، یعنی انصار کے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے. مثال کے طور پہ سب سے بڑا منافق جو تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ مقامی باشندے تھے، انصار مدینہ میں سے تھے، اور انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہ لائے. جنگ بدر کے وقت یہ ایمان نہ لائے تھے، یہ بعد میں پھر مسلمان ہوئے. اور ان کا جو تھا یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا تاج جو تھا وہ تیار تھا، عبداللہ ابن ابی کا تاج تیار تھا، اور متفقہ طور پر قوم نے ان کو اپنا بڑا مان لیا تھا. تاج پوشی کے لیے تاج تیار تھا، لیکن ابھی ٹائم مقرر نہیں ہوا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی جو تاج پوشی جو تھی وہ دھرے کی دھری رہ گئی، کیونکہ رحمت للعالمین آ گئے. تو بعد میں یہ مجبوراً اس نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ لیڈر کا کیا کام ہے؟ جو قوم مطالبہ کرتی ہے یا جس طرف قوم جاتی ہے، آپ اس سے 2 قدم آگے چلے جائیں، آپ لیڈر بن جائیں گے. یہ ایک اصول ہے لیڈری کا کہ جو عوامی رائے ہے اس کو آپ پیش کر دیں، اس نعرہ لگائیں، آپ ان کے سب کے لیڈر ہو جائیں گے. تو اس نے مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ رجحان جو تھا وہ اسلام کا تھا، تو اس نے، لیکن دل سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور اس کے اور ساتھی بھی تھے، یعنی اس کے ساتھ آپ دیکھیں جنگ احد میں یہ مسلمان ہو چکا تھا. جنگ بدر کے بعد ابو سفیان اور اس کے کچھ ساتھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے یعنی اخلاص نہیں تھا ان کے ایمان میں. یہ ایک اور نقطہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ ہمارا ایمان جو ہے یہ تو یعنی اس کو ہم جو نام بھی آپ دیں، لیکن عبداللہ ابن ابی نے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کیا تھا، لیکن دل میں نہیں تھا وہ مسلمان، بس ظاہری طور پہ. اور جو انصار مدینہ تھے، جو مخلص، انہوں نے تو سوچ سمجھ کے اسلام قبول کیا تھا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور کے ساتھی بن گئے تھے. تو یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے غزوہ احد میں آپ دیکھیں 300 کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو چھوڑ کے یہ چلے گئے تھے. کیا وجہ تھی؟ کہ بھئی ہمارا مشورہ تو مانا نہیں گیا، یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو موت ہے. بہرحال تو یہ یہود صفت لوگ میں کہوں گا، منافق جو یہودوں کے ساتھ ان کا میل جول تھا، ابھی مضمون گزر چکا ہے. اور وہ یہود یہ سب مدینے میں اسلام کی بے خونی کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے. ابھی سارے تفصیل آئی ہے، کچھ آ جائے گی. تو آج ذکر ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. یہ یہودی لوگ جو ہے یا یہود صفت لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جاؤکم، جاؤ کا نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص مخاطب نہیں ہے اس میں. جاؤکم تمہارے پاس، جمع کا صیغہ ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں،
ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علیم بذات الصدور، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ قد دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بہ، یہ تو جب تمہارے پاس اے مسلمانوں آئے تھے تو یہ کفر لے کے آئے تھے، دلوں میں ان کے کفر تھا، اور اسی کفر کو لے کر وہ نکلے۔ تم سے تو بات چیت کر رہے ہیں، دینی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کفر کو لے کے تمہاری محفل سے نکلے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ حقیقت کا یعنی اللہ تعالیٰ تو تمام رازوں سے واقف ہے، واللہ اعلم بما یکتم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ تم تو بظاہر یعنی اقرار کا دعویٰ کرتے ہو، اور حقیقت میں تو تم کافر ہو، کفر یعنی کافرانہ نظریات لے کے تم آئے ہو، انہی نظریات لے کر تم واپس جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تفصیل میں، ترى كثير منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت، اے مسلمانوں آپ دیکھیں گے ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں، عدوان، واكلهم السحت، اور حرام خوری میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت۔ سامعین کرام، تھوڑا سا میں اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا کیوں؟ یسارعون فی الاسم والعدوان، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں سامعین کرام، جن کا مقصود اللہ نہیں ہے، جو اللہ پر صحیح ایمان نہیں لائے، اب ظاہر ہے کہ ان کا ایمان تو دنیا پر ہے، اور دنیا جب آپ کا مقصود بن جائے تو یہ گناہ اور یہ زیادتی اور یہ حرام خوری انسان کو پھر آسان معلوم ہونے لگتی ہے، آسان طریقہ مشکل معلوم ہونے لگتا ہے، اور جو مشکل طریقہ ہے وہ آسان معلوم ہوتا ہے، جو آسان طریقہ ہے مشکل معلوم ہونے لگتا ہے، جو مشکل طریقہ ہے، جو مشکل کام ہے وہ آسان معلوم ہونے لگتے ہیں۔ گناہ کا صدور انسان سے، مومن سے بہت مشکل ہے، اور زیادتی کے کام اور حرام خوری یہ تو مسلمانوں کی صفات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا مقصود و مطلوب و محبوب تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اس لیے ان کو یہ کام مشکل لگتے ہیں، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا پاس ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ دنیا کے حصول کے لیے دنیا مقصد ہے، اور دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے وہ زندہ ہے، تو اب یہ گناہ کی باتیں، زیادتی کی باتیں، حرام خوری کی باتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ لیکن آخرت ان کا مقصود ہی نہیں ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں علماء بھی ہوں گے، اس میں مشائخ بھی ہوں گے، رب والے بھی ہوں گے۔ یہ یعنی علماء اور مشائخ یہ قوم کی اصلاح کے لیے، مثال کے طور پہ حضرت یعنی اس کو آپ تعجب انگیز بات نہ سمجھیں، پیغمبر کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ عَشَرَ نَقِيبًا، اس میں ہم نے 12 نگران متعین کر دیے، یعنی موسیٰ اور ہارون تو پیغمبر تو تھے لیکن 12 نگران بھی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی ہر قوم میں یہ نظام جو ہے موجود ہوتا ہے، اللہ والے جو ہیں ہر قوم میں اللہ والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والے سامعین کرام ایسے لوگ ہیں کہ جو خالص اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے ہیں، بزرگ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ والے، یہاں لفظ ہے ربانیون، رب والے، اللہ والے،
تو یہ سسٹم جو تھا ان میں بھی موجود تھا، اور یہ لامحالہ جو ہے ہماری امت مسلمہ میں بھی موجود ہے کہ اللہ والے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں اسلام جو ہے اللہ والوں نے پھیلایا ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ آپ دیکھیں ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ خواجہ اجمیر جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے یعنی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جگہ بجگہ یعنی علماء حق ہیں اور انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ تو اسلام تو اللہ والوں نے پھیلایا ہے محبت سے۔ تلوار کے زور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام پھیلا ہے، یہ غلط ہے۔ تلوار تو مخصوص حالات میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ سندھ میں محمد بن قاسم تھا، تو وہ تو یعنی کوئی وجوہات تھیں اس کے آنے کی۔ محمد بن قاسم یعنی پہلا جو وہ تھا جنرل جو تھا وہ محمد بن قاسم تھا، تو وہ تو راجہ داہر نے مسلمانوں کے اس کو لوٹ لیا تھا اور اس کو انہوں نے پھر آواز دی تھی اس کو، اس کے نتیجے میں پھر وہ آئے مسلمان۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی آنے کی بعد جو ہے یعنی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ ربانیون کی میں بات کر رہا ہوں، رب والے۔ تو رب والے جو ہیں آپ دیکھیں یعنی باقاعدہ وجعلنا منہم 10 نقیبہ، 12 نگران تھے ان کے۔ لیکن اب علماء اور رب والے، اللہ والے، یہ دونوں کیٹیگریاں موجود ہوتی ہیں ہر امت میں۔ اب ان کی جو کیٹیگریاں تھیں، اب ہر معاشرے کے ہر ادارے میں بگاڑ آ گیا تھا، تو یہ ادارہ جو تھا یہ بھی پھر بگڑ گیا تھا، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔ اللہ والوں نے، اب آپ دیکھیں کہ برا نہ مانے کچھ، اگر ایسا کوئی الفاظ میں کہوں تو بعض لوگ اس کو برا نہ مانے، لیکن میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن اس کے بعد اب یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ بزرگ کا بیٹا بزرگ ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ ان کے مسلک کے خلاف تھا، مسلمان نہیں تھا، اور وہ اس میں تباہ ہو گیا۔ تو یہ بیٹوں کی اور وراثت کی چیز نہیں ہے، یہ جو پیغمبری ہے یہ یعنی اس میں وراثت نہیں چلتی، یہ قانون نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر مرضی ہے کہ ایک پیغمبر کا بیٹا جو ہے، مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کر دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر دین ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ بھئی کوئی بھی بزرگ ہوگا تو بس اس کی ایک گدی نشینی چل پڑے گی کہ اب اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے، اس کے موت کے بعد اس کے بیٹے۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اور پھر اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں۔ یعنی اس میں میں زیادہ، نہ یہ میرا موضوع ہے نہ اس میں میں تفصیل، لیکن اس شعبے میں بھی بگاڑ۔ اب آج دیکھیں آپ، پیران کرام ہیں، گدی نشین ہیں، لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں، بس کوئی عجیب سا معاملہ ہے۔ کیوں بھئی تم بیعت کر رہے ہو؟ بھئی ہمارا باپ جو تھا وہ پیر تھا، ہمارا باپ مرشد تھا، ہمارا بھئی وہ باپ ہے، وہ سبھی کچھ تھے، لیکن تم بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ تو یعنی یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، اور اس سے بھی میں یعنی اختلاف نہیں کرتا کہ بعض بزرگوں کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی خلافت عطا ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو عنایت کی ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک رواج بنا لینا، ہر مزار پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں گدی نشین ملیں گے کہ بھئی یہ ان کی اولاد ہے، اور بس
تو بگاڑ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو مشائخ تھے، رب والے تھے، جو مشائخ تھے اور احبار تھے، ان میں بھی بگاڑ آ گیا تھا، اور انہوں نے اپنا دعوت اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شکایت کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں کیوں نہ انجام دی۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم و اکلہم السحت، کیوں نہ روکا ان کے جو مشائخ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مشائخ تو وہ مشائخ تو نہیں تھے، یہ تو برائے نام مشائخ تھے جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، بس وہ گدی نشین تھے اور اپنا نام مشائخ رکھ لیا تھا کہ بھئی ہم تو بڑے بڑے بزرگ ہیں، قبے ہیں اور جبے ہیں۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صرف نام کے علماء رہ گئے تھے، نام کے گدی نشین رہ گئے تھے، نام کے رب والے رہ گئے تھے، یہ برائے نام رہ گئے تھے، باقی وہ سسٹم جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم و اکلہم السحت، ان کے گناہ جو یہ گناہ کا کام کرتے تھے، جھوٹی باتیں بناتے تھے، اس سے کیوں نہ روکا، اور حرام خوری سے انہوں نے کیوں نہ روکا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا تھا جو کام ان مشائخ اور علماء نے کیا، یہ بہت برا تھا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا اور اپنی قوم کو نہ روکا، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے مزاج کے مطابق رنگے گئے، یعنی ان کا رنگ جو تھا ان علماء جو بظاہر علماء تھے، بظاہر مشائخ تھے، انہوں نے بھی ان کا وہ لے لیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ان میں جو ہیں احبار اور رہبان ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن یہ کیا ہے، آج ان میں جو عالم ہیں اور مشائخ ہیں ان میں ان کی کیا حالت ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو میں نے آپ کو یعنی شان نزول کے حساب سے کچھ تھوڑا بہت مضمون بیان کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اذا جاؤکم قالوا آمنا، یہ یعنی یہودی صفات ہیں، آج بھی یہودی صفت لوگ ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں یقیناً، اور ان کی یعنی یہ تو آپ کو میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لتتبعون السبل من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر دب لاتبعتموہ، تم جو امت گزر چکی ہے تم سے پہلے، تو ان کی نقش قدم پر چلو گے تم، لیش بر لیش، ہاتھ بر ہاتھ، یہاں تک کہ وہ کسی حتی لو دخلوا جحر دب، اگر کسی وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو، لاتبعتموہ، تم بھی اس کی پیروی کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ جو ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ تم گزشتہ اقوام کی پیروی کرو گے، آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی سے جواب دیا، قال فمن، حضور نے فرمایا کہ اور کون ہے، یہی تو ہیں یہود و نصارہ۔ تو یہود و نصارہ سامعین کرام یہ نہ سمجھے کہ یہ مضامین بس ان کے لیے تھے اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں، آج ہم میں یہ صفات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں اپنے آپ یعنی اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ صفات ہم میں ہیں کہ نہیں۔ یہ 3 صفات ہیں، یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے، حرام خوری میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے۔ سامعین کرام دیکھیں اس آئینے میں، دیکھیں کہ کہیں یہ صفات ہم میں تو نہیں ہے۔
تو اگر آپ ایک مخلصانہ جائزہ لیں گے تو آپ یہی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ یہودی صفات جو ہیں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، کوشش کرنا گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں، رشوت کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ پہلے کم رشوت لی جاتی تھی، آج رشوت وہ ڈالر کے حساب سے بڑھ رہی ہے رشوت۔ گناہ کے کام، بے حیائی کے کام، ایک دوسرے سے ہم سبقت لے جا رہے ہیں۔ اب یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ صرف میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر آج کے جو مشائخ ہیں اور علماء ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں وہ جو غلط روش، جس غلط روش پر ہم چل رہے ہیں، کیا ہمارے آج کے جو گدی نشین ہیں، جو اپنے آپ کو بزرگ کہلاتے ہیں، کتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں؟ یعنی اس گناہ کے کاموں، بے حیائی کے کاموں کو روکنے کے لیے اور حرام خوری کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ سود کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے، کتنی تنظیمیں ایسی ہیں علماء کی، مشائخ کی، جو اس کے لیے میدان میں آئی ہوئی ہیں، آئے دن وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کتنی تنظیمیں، کتنے مشائخ، کتنے علماء ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے کہ ہم نے معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے، جو حرام خوری پھیل رہی ہے، اس کو ہم نے اس سے روکنا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ یعنی آج علماء پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، یعنی اس حرام خوری کے علماء پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میں تو الزام ہی کہوں گا جب تک کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے، لیکن الزام تو لگائے جاتے ہیں۔ آج علماء جو ہیں، فتوے جو ہیں، آپ دیکھیں کہ بکتے ہیں فتوے۔ یہ اس کی تفصیل یعنی میں اگر جاؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ فتویٰ جو ہے وہ بکتا ہے، آپ کو جس قسم کا فتویٰ چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور یعنی یہ پھر ایک الگ دردناک داستان ہے سامعین کرام کہ ہمارے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، جو پیران کرام ہیں اور جو مفتیان صاحبان ہیں، وہ فتووں کی فیکٹریاں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں۔ آپ کی حسب منشا جتنے آپ پیسے دیتے ہیں آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ یعنی اکثریت اب دیکھیں نا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہ روکا؟ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیوں نہ روکا ان کو، ان کے ربانیین، رب والے یعنی مشائخ اللہ والوں نے ان کو کیوں نہ روکا؟ آج دیکھیں معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، معاشرہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، اللہ کی بندگی سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ کتنے مشائخ ایسے ہیں جو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیں، بلکہ یہ پیری مریدی جو ہے باقاعدہ ایک پیشے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ لوگ گنڈے، تعویذ، یعنی یہ ایک کاروبار بن گیا ہے۔ وہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے، ان سے تعویذ لے لیں گے، ہمارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اکثر پیران کرام کے پاس لوگ جو ہے دنیاوی مسائل لے کے آتے ہیں، اور وہ پھر جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ عوام گمراہ ہو گئے تھے تو ان کے مشائخ کو، ان کے علماء کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہ روکا ان کو؟ ان کے مشائخ نے، احبار علماء نے، ان قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے جھوٹ،
ان کے جھوٹ سے کیوں نہ روکا؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری سے کیوں نہ روکا؟ یہ حرام خوری ایسی چیز ہے سامعین کرام، تھوڑی سی میں اس میں بات کرنا چاہوں گا، یعنی عقل مکال، صدق مکال و عقل حلال، یہ دو چیزیں ہیں سامعین کرام۔ اس پہ آپ یعنی بات ٹائم تو میرے پاس تھوڑا رہ گیا، لیکن اتنا ٹائم ہے کہ تھوڑی سی میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ صدق مکال و عقل حلال، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ گارنٹی ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کے اعمال درست ہو جائیں گے ان دو کاموں سے۔ وہ سچ بولنا جو ہے ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی صفت ہے جو مومنانہ صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن میں ہر خرابی ہو سکتی ہے لیکن یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہ ہے، پھر حلال رزق کھانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ حلال رزق سے حلال خون پیدا ہوتا ہے، اور حرام کھانے سے حرام خون پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ اگر آپ نے حرام کا کھا لیا 40 دن آپ کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالی تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اے رسولو، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، پاک صاف کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ یعنی یہ بات جو ہے یہ تاکید کس سے کی جا رہی ہے؟ حلال کھانے کی اور عمل صالح کی تاکید پیغمبروں سے ہے، تو اس کے بدرجہ اولا مخاطب جو ہیں وہ ہم ہیں سامعین اکرام۔ آج تو حرام خوری جو ہے معاشرے میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا، جھوٹ بول کے کمایا جاتا ہے، جھوٹ ایک فیشن بن چکا ہے۔ تو مسلمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنا جو ہے ایک فیشن بن چکا ہے۔ کیا علماء اور کیا، میں اب نام نہیں لیتا لیکن عوام کا نام لے لیتا ہوں، کیا عوام، جھوٹ جو ہے ہماری زندگی میں سرایت کر چکا ہے۔ اس کی تفصیل آپ خود دیکھ لیں۔ اور حرام، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر رزق جو ہے پیٹوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، اور انسان کی نجات اس میں ہے کہ یہ سچ بولے اور حلال کھائے۔ تو ان کو یعنی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ جو یہ صنعت کر رہے ہیں، کاریگری کر رہے ہیں۔ کاریگری کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان مشائخ اور علماء کو حق معلوم ہے، لیکن بوجوہ انہوں نے حق کو چھپا کے باطلانہ طریقے پر چل رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹ سے، گناہ سے نہیں روک رہے، حرام خوری سے نہیں روک رہے، بلکہ ان کے ساتھ شریک ہیں، کھانے میں شریک ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لبئس، بہت برا ہے، یعنی ایسی باتوں میں نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ناراض ہوتا ہے، ایسی قوم جو ہے اس پر پھر زوال آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ تو سامعین کرام، بہرحال یہ تمام مضامین تھے جو کہ بیان ہو رہے ہیں، اور سورت کے مضامین جاری ہیں۔ آئندہ بھی جو اگلی آیت ہے وہ بھی یہود کے بارے میں ہے، اور ان کے کچھ قول ایسے تھے جو انتہائی خطرناک تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کمنٹس دیے تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔